السلام علیکم ویزو حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک اہم ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے قدیم کھتریہ راجا کے بارے میں۔ راجا پنڈا کھتری کے متعلق جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ راج کا چھوٹا بیٹا تھا، اگرچہ اس دور کے قوانین کی روح سے اپنے باپ کے بعد فرما روائی کا حق بڑے بیٹے کا بنتا تھا، تاہم چونکہ چتر برج کا بڑا بیٹا دھتر اشٹر نابینا تھا اور سلطنت کے کاروبار کے لیے نااہل تھا، لہذا باپ کے بعد راجا پنڈا کو اس کا جانشین بنایا گیا۔ اس راجا پنڈا کی اولادوں نے بعد میں پانڈوؤں کے نام سے شہرت حاصل کی۔ راجا پنڈا کے 5 بیٹوں کے نام حسب ذیل ہیں: چدھشٹر، بھیم سین، ارجن، نکل، سیدو۔ بعض مورخین کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ راجا پنڈا کے 5 بیٹوں کا تذکرہ کوروؤں اور پانڈوؤں کے ذیل میں کیا جاتا ہے۔ وہ کھتری ہرگز نہیں تھے، بلکہ اس دور کے ساکا حملہ آوروں کے 5 قبائل تھے۔ ساکا میں اپنی ویڈیو میں پہلے ہی بتایا ہوں کہ یہ لوگ منگول تھے اور چائنا کی طرف سے حملہ آور ہوئے ہندوستان میں، جو بعد میں کھتری راجپوتوں میں شامل ہو گئے تھے، اور یہی بات درست بھی ہے جس پر ہم سابقہ اوراق میں مفصل بحث کر آئے ہیں۔ بہرصورت ہندوستان کی قدیم تاریخ اور خصوصاً مہابھارت کے قصوں میں یہی درج ہے کہ یہ 5 کھتری تھے اور راجا پنڈا کی اولاد تھے۔ راجا پنڈا نے یہی 5 بیٹے چھوڑ کر جب وفات پائی تو حکومت و سلطنت کا سلسلہ پھر سے اس کے نابینا اور بڑے بھائی راجا دھتر اشٹر کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ نابینا کھتری راجا بے شمار بیٹوں کا باپ تھا۔ راجا دھتر اشٹر چونکہ نابینا تھا، لہذا کاروبار سلطنت پر عملہ اس کا بڑا بیٹا دیورہن نامی قابض تھا۔ راجا دھتر اشٹر کے کم و بیش 101 بیٹے بتائے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتے ہیں جو کہ تاریخ کی بہت مشہور جنگ بتائی جاتی ہے، کوروؤں اور پانڈوؤں میں اقتدار کی جنگ۔ جب راجا پنڈا کے انتقال کے بعد راج پاٹ پھر سے راجا دھتر اشٹر کے پاس آیا تو اس کے بیٹے دریودھن نے اس خطرے کے پیش نظر کہ راج پاٹ پھر سے پنڈا کے بیٹوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، انہیں ختم کرنے کی ٹھان لی اور انہیں اپنے راہ سے ہٹانے کے لیے ان کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے، جس کے نتیجے میں ان کے مابین خانہ جنگی چھڑ گئی۔ اس خانہ جنگی کے حالات مہابھارت میں اساطیری اور دیومالائی قصوں کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں، تاہم اس جنگ کا نتیجہ یہی نکلا کہ سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آدھی سلطنت راجا پنڈا کے 5 بیٹوں کو دے دی گئی، جبکہ باقی ماندہ آدھی سلطنت دھتر اشٹر کے 101 بیٹوں کے سپرد ہوئی۔ بعد کے قصص اور روایات سے یوں لگتا ہے کہ پانڈوؤں نے اپنی بہادری و جواں مردی کے بل بوتے پر اپنی سلطنت کو زیادہ وسعت دے دی اور نواحی علاقوں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، جبکہ کوروؤں یعنی دھتر اشٹر کی اولادوں کے پاس صرف وہی علاقہ رہا جو انہوں نے سلطنت کی تقسیم کے وقت وراثت میں انہیں ملا تھا۔ چنانچہ حسد کی آگ میں دھتر اشٹر کے بیٹے ہر وقت جلتے رہتے تھے اور انہیں پانڈوؤں کی ترقی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ بعد کی روایات کے مطابق دریودھن نے نہایت چالاکی اور عیاری سے سادہ لو لیکن بہادر پانڈوؤں کو جوا کھیلنے کی دعوت دی، جس میں پانڈو بھائی سلطنت کے علاوہ اپنی مشترکہ بیویاں دروپدی کو بھی ہار گئے۔ اس کے نتیجے میں پانڈوؤں کو راج پاٹ کوروؤں کے حوالے کر کے جلا وطن ہونا پڑا۔ جلا وطنی کا عرصہ گزرنے کے بعد انہیں نے کوروؤں سے سلطنت واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کوروؤں نے انہیں سلطنت واپس کرنے سے انکار کر دیا، جس کی بنا پر جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کو ہندوستان کی تاریخ کوروؤں اور پانڈوؤں کی جنگ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ جنگ جو غالباً ہندوستان کی تاریخ کی پہلی بڑی جنگ تھی، تھانسر کے قریب کورکھیت میں لڑی گئی۔ ہمارے خیال میں کورکھیت سے مراد پانی پت کا مشہور میدان ہے، جہاں ہندی تاریخ کی عظیم ترین جنگیں لڑی گئی ہیں۔ اس جنگ میں فریقین بے تحاشا جانی نقصان ہوا اور ان کے چند
گنے چنے آدمی زندہ بچے، تاہم آخر فتح پانڈوؤں کو ہی نصیب ہوئی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔